بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی. اس نے کہا رتبہ تجھ کو ملا ہے جدا عائشہ، سورہ نور تیری ثنا عائشہ، فخر کیوں نہ ہو قسمت پہ اپنی تجھے، عرش پر اخترا ہوا عائشہ. کیا کروں گا بیاں تیری توصیف میں، تیرا واصف ہے رب برملا عائشہ. تذکرہ جب بھی آتا ہے لب پہ تیرا، بخش دیتا ہے مجھ کو جلا عائشہ. غم نہ کھاؤ تیمم کرو مؤمنو، ٹھہرا امت پہ یہ احسان تیرا عائشہ. تیری حرمت پہ کٹ گئے جھکے نہ مگر، کیا تھے بیٹے تیرے با وفا عائشہ. طیبہ طاہرہ ہے عفیفہ بھی تو، ایسے القاب کس کے بھلا عائشہ. تیرے حجرے میں جنت بسائی گئی، جس میں سوئے ہیں خیر الورا عائشہ. سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں، رب نے قرآن میں خود یہ کہا عائشہ. ہو صداقت کا مرکز سمی جس کا گھر، اس صداقت کی گھر کی ہی نہ عائشہ. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ تمام امت کی ماں ہیں. امام ابو القاسم اسماعیل اصبہانی رحمہ اللہ نے الحجہ فی بیان المحجہ کی دوسری جلد میں بیان کیا کہ عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، اور وہاں پر ایک آدمی نے فسبہا ام المؤمنین کے متعلق برا کہا، تو اسے کہا گیا فقیل لہ الیست امکا، کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال ما ہی ابی ام، نہیں وہ تو میری ماں نہیں ہے. فبلغها ذلك فقالت صدق، جب یہ بات ام المؤمنین کو پہنچی تو آپ نے کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا. انما انا ام المؤمنین واما الکافرین فلست لهم بام، میں ایمان والوں کی ماں ہوں، کافروں کی، کفار اور مشرکین کی میں ماں نہیں. اللہ اکبر. تو ام المؤمنین کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ دیا، اور آپ کا انداز بھی ابھی آپ اس میں دیکھیں سبحان اللہ کہ کتنی سنجیدگی ہے. میں آپ کے سامنے یہ صرف عام لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں، یہ تو ایک عام آدمی سے گفتگو ہے. شام کے جو گورنر ہے، امیر ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خط لکھا سیدنا امیر معاویہ کو. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا. آپ انداز دیکھیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے لکھا
فكتب لنا عائشة إلى معاوية، لکھا کیا لکھا، سلام علیک اما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى الناس. کہ اے معاویہ، میں وہ نصیحت تم کو کر رہی ہوں، اور آخر میں لکھا والسلام علیکم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ جو اللہ کی رضا مطلوب کرتا ہے اور اس رضا کو مطلوب کرنے کے دوران، اس رضا کے حصول کے دوران لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کافی ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کس کو لکھ رہے ہیں، شام کے گورنر کو. اللہ کافی ہے لوگوں سے بچانے کے لیے، لیکن جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مرحلے میں، اس پروسیس میں وہ اگر اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. بس اتنی بات کہی. تو آپ سوچیں کہ کتنی ذہانت سے اور کتنی فطانت سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا تھا. بلکہ آپ اس ایک اثر کو سامنے رکھیں. سبحان اللہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے، متعدد محدثین نے نقل کیے، آپ صرف اس ایک حدیث کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اتنے نکات ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس معاذہ آئی، اور بعض اہل علم میں کہا ہے کہ انہوں نے ہی سوال کیا. کیا کہا؟ قالت لی عائشہ اتذی احدنا صلاتها اذا طہرت فقالت حروریت انت كنا نحيذ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرون به او قالت فلا نفعله. کہ ایک خاتون آئی ام المؤمنین کے پاس اور اس نے پوچھا، اے ام المؤمنین، میرا آپ سے سوال ہے. اور سوال کیا ہے کہ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو کیا وہ نماز پڑھے گی؟ تو ام المومنین نے فوراً پوچھا، کیا تم حروریہ ہو؟ اب سوال ایک ہی سوال کیا، اور اس کے بعد دیکھیں غور سے سمجھیں. سوال خاتون نے کیا، ام المؤمنین نے پوچھا کیا تم حروریہ ہو، ابھی کیا ہے میں اس پر آؤں گا. اور دوسری بات کہی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیض آتا تھا تو آپ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، یا ام المؤمنین نے یہ فرمایا ہم یہ نہیں کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیض کے اندر اس کو نقل کیا. اب یہاں پر دیکھیں ساتھیوں، جو بات آپ کو سمجھنی ہے صرف اس ایک حدیث پر آپ غور کریں. پہلا نقطہ تو یہ معلوم، یہ جو ہرورہ علاقہ ہے یہ کوفہ کے پاس ایک گاؤں ہے، اور یہاں پر خوارج کا اجتماع ہوتا تھا، اور یہیں سے خوارج جو ہے ان کے اندر باضابطہ ایک گروہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ حائضہ خواتین بھی جو ہے نماز اس کی قضا کرے گی. تو جب یہ سوال سنا ام المؤمنین نے فوراً پوچھا کیا تم انہی میں سے ہو؟ دوسری بات دیکھیں، شیخ محمد ابن رمضان الحاجری حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ام المؤمنین عائشہ کو. کس چیز کے متعلق؟ فتن کے متعلق، اصحاب الہوا کے متعلق، مبتدئین کے متعلق. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تبھی تو پوچھا کیا تم جو ہے حروریہ میں سے ہو، کیا تم مبتدئین میں سے ہو. اور ام المؤمنین نے تحذیر کی کہ تم کہاں سے ہو، یعنی ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ تم اہل سنت میں سے ہو. لیکن یہاں پر یہ بھی بات غور کریں، کوئی عقیدے کا سوال نہیں کیا اس خاتون نے. خاتون نے سوال کیا ایک فقہی مسئلہ، لیکن اس فقہی مسئلے کو سامنے رکھ کر ام المؤمنین نے کیا سوال پوچھا، کیا تم بدعتی تو نہیں؟ اگر چاہے وہ طہارت کا مسئلہ تھا. اب خاتون کا بھی جذبہ دیکھیں، اسے شوق تھا کہ علم وہ سیکھے، علم کی فضیلت جو ہے یعنی عمل کرنے سے پہلے علم اہم ہے. تو اس نے اگرچہ وہ ایک مسئلہ طہارت کا ہے لیکن اس نے پوچھا، معلومات کی، یعنی باب القولی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول اور عمل سے پہلے. اچھا، اب یہ جو سوال ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی جہاں نسبت ہے اس نسبت سے جو ہے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو نسبت تھی یہ خوارج کی طرف سے، اور اسی وجہ سے ام المومنین نے شک کیا اور اس وجہ سے پوچھا کیا تم جو ہے انہی جو ہے خوارج میں سے ہو. اور ایک نقطہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ تقسیم کر رہی ہے یہاں پر
اب بعض کہتے ہیں کہ سنی نہ کہا جائے، سلفی نہ کہا جائے، اہل حدیث نہ کہا جائے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ تم حروری ہو؟ یعنی یہ جو تقسیم کی گئی ہے ام المؤمنین کی طرف سے، یہ علم، برہان، دلیل، تقوی، عدل کی بنیاد پر۔ اور ایک بات کہ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر ذمہ لگائی جا رہی ہے تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس سے برات کا اعلان کریں کہ نہیں۔ اور اس خاتون نے کہا بھی ہے کہ نہیں، ہم حروری نہیں ہیں۔ اب وہ ظاہر سی بات، وہ اس مسئلے سے ناواقف تھی۔ اور آپ دیکھیں، یہ بھی بات پتا چلی کہ اہل سنہ والجماع جو ہے، ان کا جو منہج ہے، اہل بدعات سے جو ہے تحذیر، ان سے روکنا۔ یہ بھی صرف ایک سوال، آپ سبحان اللہ، اور عموماً ان کا جواب بھی آپ دیکھیں۔ آپ اپنے حجر کی فتح الباری اٹھائیں گے تو آپ کو اور بھی نکات ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو بات دوسری طرف چلے گئی، بات یہ عرض کر رہا تھا۔ اور پچھلے اگر ہم دیکھیں، جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیرت ہم نے پڑھی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو کی سیرت بیان کی ہے، اگر آپ پورے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ساتھیوں 3 وجوہات ملیں گی جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ڈاکٹر رزق اللہ مہدی کی ایک کتاب ہے اسیرہ نبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ نے 3 وجوہات بیان کی۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، خواب تو دیکھا تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو یہ تو پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، غور سے سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بچپن میں جو ذہانت اور سمجھداری کی علامت اور نشانیاں دیکھی، تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کرنا پسند کیا۔ اللہ کے رسول، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہے، جو آپ کے اقوال ہے، آپ کے اعمال ہے، دوسروں کی بنسبت ام المومنین زیادہ صحیح اور بہتر طریقے سے امت کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور حقیقت میں بھی آپ دیکھیں ایسے ہی ہوا، بڑے بڑے صحابہ جو ہے آپ سے مسائل پوچھتے تھے، ہر مسئلے میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ دوسری وجہ تھی جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے نکاح کیا۔ ایک اور وجہ آپ دیکھیں گے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو والدین تھے سیدنا ابو بکر، ان سے بھی محبت، اور جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعوت حق کے راستے میں جو اذیتیں برداشت کی اور ان پر صبر و تحمل سے کام لیا، علی الاطلاق وہ انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے کیا ہے، افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، اگر ان میں آپ نظر دوڑائی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کم عمر بھی ہے، اور بوڑھی بھی، اور سخت قسم کے جھگڑالو دشمن کی بیٹی بھی، اور جگر اور دلی دوست کی بیٹی بھی۔ ان میں سے ایسی بھی ہے جو یتیموں کی پرورش بھی کرنے والی ہے، اور ان میں ایسی بھی ہے جو نماز اور روزے کی کثرت سے رکھنے اور دوسروں سے ممتاز ہے۔ وہ سب انسانی افراد کے لیے نمونہ اور ایڈیل تھی۔ بہرحال، اب یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، اور ایک جو سوال ہے جو حمیرہ کے متعلق آیا ہے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو حمیرہ کہا۔ اب یہ جو ابسینس والی جو حدیث ہے، حبشہ والی، اس میں بھی آپ دیکھیں سنن الکبریٰ کے اندر، مشکل الاثار کے اندر، حمیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا۔ اور اسی سے بعض اہل علم نے کہا، آپ خود قرآن مجید کی سورہ قصص اٹھا کر دیکھیں، کیا کہا، قال لأهلهم كوثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، جیسے مفسرین نے، امام شنقیطی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا اپنی بیوی کے لیے بطور عزت، بطور اکرام، اور ام المؤمنین کے لیے حمیرہ کا لفظ۔ یہی حال علماء کا تھا۔ آپ تعجب کریں گے، بس ایک مثال میں دے کر اپنی بات کو آگے رکھتا ہوں۔ ایک عالم دین گزرے ہیں اور بڑے معروف ہے، ابن مبرد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو بیوی کا نام ہے وہ محبت میں کیا رکھا، بلبل رکھا، اور مستقل ایک کتاب بھی لکھی انہوں نے ان کے متعلق، اپنی زوجہ کے متعلق، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ
اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی کہ احترام کے ساتھ کچھ نام دیے جا سکتے ہیں، اور بھی نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں آئیں گے۔ اب جو ایک اور سوال ہے اس کو بھی ہم حل کرنا چاہیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوڑ کا مسئلہ آیا ہے، تو کیا خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ بھی جو ہے ایسے کھیل کھیلیں؟ تو اس کے متعلق دیکھیں ساتھیوں کہ یہ اس کی حلت و حرمت کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شیخ یحییٰ ابن علی الحجوری، ان سے اپنی جگہ وہ اختلافات کے باوجود یہ دیکھا جائے گا کہ خاتون جو ہے وہ عورا ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور جو عام اصول اور قواعد ہے، جو شریعت کی مصلحت ہے، اس کا جو ہے لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے۔ ایک اور بات، اور یہ بات کافی اہم ہے، وہ یہ کہ پچھلی مجلسوں میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، تو اس وقت بہت سارے ازواج مطہرات نے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش، پھر سیدہ فاطمہ کو بھیجا۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ ان کے اندر غیرت، رشک یا کسی قسم کی جو ہے نا اتفاقی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے ساتھیو، سوال آپ لوگ سمجھ گئے؟ دیکھیں ساتھیو، جو غیرت ہے وہ تو ایک عام چیز ہے، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ کیا ان میں اختلاف تھا؟ کیا کسی قسم کی رنجش تھی ازواج مطہرات کے درمیان؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے ساتھ شیطان جو ہے لگا ہوا رہتا ہے۔ آپ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفت القیامہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر ایک معروف روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من اندها لیلا قالت فغرت علیہ فجاء فراہ ما اسنہ فقال، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، تو مجھے بڑی غیرت آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، میری حالت کو دیکھ کر پوچھا کہ اے عائشہ، فقال ما لك یا عائشہ اغرتی، فقلت وما لی لا يغار مثلی علی مثلک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ جاءك الشیطان، قالت یا رسول اللہ او معي شیطان، فقال نعم، قلت وماء كل انسان، قال نعم، قلت ومعك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم ولكن ربي اعنني عليه حتى اسلم۔ اب اس کی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ عائشہ کیا ہوا؟ کیا تمہیں غیرت آ گئی؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا شوہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے غیرت نہ آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی تو فوراً آپ نے پوچھا کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ یعنی ہاں، ہر انسان کے ساتھ شیطان، آپ جانتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ کے رسول نے اللہ نے میری مدد کی، حتیٰ کہ اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، علامہ حیات سندھی رحمہ اللہ نے، اب ان کی جو حاشیات ہے، حیات سندھی نے، علامہ سندھی رحمہ اللہ نے ان کی حاشیات جو نسائی کے اوپر ہے، اس میں یہ جو الفاظ ہے کیا شیطان تمہارے پاس آیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ کیا عائشہ یعنی مجبور کیا یہ سوچنے پر کہ میں کسی اور بیوی کے پاس گیا اور اس وجہ سے تمہیں کافی، یعنی ایک قسم کی جو ہے ناراضگی ہو گئی؟ تو یہ مقصد تھا۔ یہ تو ایک عمومی چیز ہے ہر انسان کے ساتھ،
یہ رہتا ہے، لیکن ساتھیوں یہ ازواج مطہرات ہے، یہ متقین ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اس سے جو ہے محفوظ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، اسی تحفے والی حدیث میں آپ چلے جائیں کتاب الہبا، وہاں پر آپ صرف عفق کا معاملہ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے پوچھا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود ام المومنین بیان کر رہے ہیں، یسأل زینب بنت جہش عن امری، صحیح بخاری کے اندر ہے، فقال یا زینب ما علمتی ما رأیتی، فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی وبصری واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، قالت وہی التي كانت تسامینی فاسامح اللہ بالورع۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے کہ جب تہمت کا جو واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے میرے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ زینب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی جو چیز میں نے دیکھی ہی نہیں نہ سنی ہو میں کیسے بیان کروں؟ خدا گواہ ہے کہ میں نے عائشہ ام المؤمنین، دیکھیں ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں کہہ رہی ہے، خدا گواہ ہے، ام المؤمنین زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کسی اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا؟ یہی میری برابر کی تھی، میری ٹکر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے بچا لیا، یعنی کوئی رنجش نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو میں نے دیکھا نہیں، جو سیدہ زینب کے الفاظ ہے اس کا معنی کیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت کروں، جس کا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا مجھے علم ہے میں اس کے بارے میں کیوں بولوں؟ اور سیدہ عائشہ کے یہ جو الفاظ ہے، یعنی دونوں میں ایک مقابلہ تھا نیکیوں میں، یہ مانا۔ اور حافظ ابن حجر نے ایک اور بھی بات کہی، اس حدیث سے ایک سبق جو ملا اور کافی اہم ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں کھڑے ہونا چاہیے، خاص کر وہ لوگ جو اصحاب فضیلہ اور اصحاب تقویٰ ہوں۔ جب وہ دیکھیں کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں سیدہ زینب وہاں پر کھڑی ہوئی سیدہ عائشہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک اور روایت آپ دیکھیں، خود ام المؤمنین نے ایک اور بات بھی کہی سیدہ زینب کے بارے میں، جب وہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے ازواج مطہرات، اس کے بعد سیدہ زینب کے پاس جب گئے، خود ام المؤمنین کہتی ہے، صحیح مسلم کے کتاب فضائل اصحاب النبی آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کے الفاظ ہیں، قالت عائشہ فارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی التي كانت تسامینی منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة خط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد، بلکہ یعنی جو الفاظ استعمال کیے کہ اللہ رب العزت العمل الذي تصدق به وتقرب به الى الله تعالی ما عاد ثورة من حدث كانت۔ بہرحال یہ کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، کون کہہ رہے؟ ام المؤمنین کہہ رہے کہ میں نے ایسی خاتون نہیں دیکھی، تقوی میں، ورع میں، زہد میں، صداقت میں، یعنی رشتہ داروں کا خیال کرنے میں، سخاوت میں، قربانی میں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ تقرب، یعنی اللہ کے بہت قریب تھی۔ ہاں ایک چیز بیان کی کہ انہیں غصہ بہت جلد آ جاتا تھا، لیکن بہت جلد وہ جو ہے کیا ہے ٹھنڈی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بات ام المومنین تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ سیدہ زینب کی۔ اور یہ صرف ان کے درمیان نہیں، میں مثالیں دے رہا ہوں، آپ غور کریں۔ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ، ایک واقعہ جو امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، قدرہ کا لفظ آیا ہے، ایک ڈش تیار کی، ایک پکوان، اور کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جو ہے وہ آئی، کون؟ ام المؤمنین عائشہ۔ تو میں نے سیدہ سودا سے کہا کہ آپ کھا لیں اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان تھے۔ تو سیدہ سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ تو ام المومن نے کہا اگر آپ نہیں کھائیں گی یہ جو ڈش ہے، یہ جو پکوان ہے، یہ جو خدیرہ ہے، تو میں اس کو جو ہے آپ کے منہ پر رگڑ دوں گی، یعنی اس کے آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ تو پھر بھی جو ہے سیدہ سودا نے انکار کر دیا۔ تو ام المؤمنین نے اپنا ہاتھ
اس رکاب کے اندر ڈالا اور وہ پورا خزیرہ لے کر جو ہے سیدہ سودا کے جو ہے منہ پر جو ہے ڈال دیا. اب آپ دیکھیں محبت دیکھیں، رگڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا اور ہنسنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا کو کہا تم بھی جو ہے کیا کرو، یہ جو ہے قدیرہ جو ہے عائشہ کے منہ پر لگا دو. اور پھر سیدہ سودا نے بھی کیا کیا، اس کو نکالا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر لگا دیا. تو اللہ کے رسول سب ہنسنے لگے. تو اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں لگا کہ وہ داخل ہو جائیں گے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے منہ کو تم دھو لو. سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، شیخ مقبل بن ہادی الوادی نے اس کو صحیح قرار دیا. تو یہ دوسرا واقعہ. ایک اور واقعہ آپ دیکھیں، اس واقعے کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. واقعہ کیا ہے، غور سے سنیں. یہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے. کتنے ہم نے سیدہ زینب کا حال دیکھا، سیدہ سودا کو دیکھا، ابھی دیکھتے ہیں سیدہ جویریہ. یہ تو لونڈی ہے، بعد میں جو ہے ان کا نکاح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو ہے امہات المؤمنین میں سے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت وقعت جویریہ بنت الحارث. اب یہ کس کے حصے میں، فی سہم ثابت بن قیس بن شماس او ابن عم لها فكتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها مانومیشن یعنی آزادی. فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه. قالت وما هو يا رسول الله. قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. اب یہاں تک ہم رکتے ہیں، اس کا پہلے ترجمہ رکھتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ، یہ غزوہ بنی مستلق جو ہے یہ 5 ہجری میں جو ہے یہ لڑائی ہوئی تھی، یہ جنگ ہوئی تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ جویریہ بنت حارث جو ہے ثابت بن قیس بن شماس اور ان کے چچا زاد کے حصے میں آئی. چنانچہ جویریہ اپنے بارے میں، یعنی یہ جو تھے بہت خوبصورت خاتون تھی اور ہر آنکھ کو بھلی لگتی تھی. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے سلسلے میں بات کرنے کے لیے کہ کچھ مدد مل جائے. جب دروازے پر یہ کھڑی ہوئی، کون؟ سیدہ جویریہ، اور میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس کا کھڑا ہونا ناپسند آیا، کیونکہ میں جان گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دیکھیں گے جیسے کہ میں نے دیکھا، یعنی وہ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں حارثہ کی بیٹی جویریہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں، یعنی میں قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں، اور میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی. اللہ اکبر، بہت جلیل القدر صحابی ہے ثابت بن قیس بن شماس. سورہ حجرات کی آپ تفسیر پڑھیں، آپ کی آنکھ میں جو ہے آنسو آ جائیں گے. میں نے ان سے اپنے بارے میں جو ہے بات کر لی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے میری مدد فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف سے تمہاری کتابت ادا کر دیتا ہوں، رقم ادا کر دوں گا اور تم سے شادی کر لیتا ہوں. تو سیدہ جویریہ نے کہا میں رضامند ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک جو ہے واقعہ ہے. اب دیکھیں آپ تو یہ الفاظ غور کریں. ہو گیا نکاح. نکاح ہونے کے بعد اب ام المؤمنین کہتے ہیں قالت فتسامع التعانی ناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تزوج جویریتا فارسلوا ما فی ایدیہ من صبی فآتقهم وقالوا اسحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأینا. اب غور کریں الفاظ پر. فما رأینا امراتا كانت اعظم برکتا على قومها منها اؤتق في سببها 100 اہل بیت من بنی المصطلق. کیا کہتی ہیں کہ جب یہ خبر ملی کہ اس قبیلے کی خاتون سے کس نے نکاح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب لوگوں میں یہ خبر سنی
تو چنانچہ ان سب نے جو قیدی ان کے قبضے میں تھے سب کو چھوڑ دیا اور ان کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کے رسول کے سسرالی رشتے ہیں، ہم ان کو قیدی کیسے بنائیں؟ تو سبحان اللہ عموماً کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عورت اپنے خاندان کے لیے زیادہ برکت والی ثابت ہوئی ہو جیسا کہ جویریہ ثابت ہوئے۔ دیکھیں آپ، بابرکت تعریف کر رہی ہیں، کیوں؟ ان کی وجہ سے قبیلے کے 100 گھرانے آزاد کیے گئے، تو بابرکت خاتون تعریف ہو رہی۔ اچھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام حبیبہ، امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا، میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیا ہے؟ ایک دفعہ وہ آئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام حبیبہ کے پاس، اور غالباً ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، اور جب آپ جو ہے بلا کر جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو بلایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلا کر کہا کہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہو جو سوکنوں کے درمیان ہوتی ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا۔ تو ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ آپ کی مغفرت کرے اور آپ کے درجات بلند کرے، عفو درگزی کا معاملہ کرے۔ تو اس وقت ام حبیبہ نے کیا کہا کہ آپ نے جو ہے مجھے خوش کر دیا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو ہے آپ کو بھی خوش کر دے۔ آپ دیکھیں یہ معاملہ ہے کس کے درمیان؟ ام المؤمنین عائشہ اور ام حبیبہ کے درمیان۔ امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے طبقات کے اندر نقل کیا کہ یہی بات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جن کی روایت ہم نے دیکھی کتاب الہبا میں، ان کے درمیان بھی یہی معاملہ پیش ہوا کہ اللہ آپ کو خوش کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، درجات کو معاف کرے۔ تو یہ چیز ساتھیوں ازواج مطہرات میں، ازواج مطہرات کوئی معمولی خواتین نہیں ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں اور وہ روایت رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظہوری سے عن عروۃ عن عائشہ قالت لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قوم على باب حجرتی والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد وإنه لا يستروني برداحي لكأنظر إلى لئيبهم ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فأقدر قدر الجعرية حدیثت سنی الحریثت علی اللحوی۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور کما قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا، اور حبشی مسجد میں جنگی مشقتیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا رہے تھے، اور میں ان کی یعنی جو مشق جو کر رہے تھے اس کو میں دیکھ رہی تھی۔ ان کی مشق کو؟ اہل حبشہ کو، ابیسنینز کو، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہم رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، پہلا نقطہ جو امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا امام محلب کے حوالے سے، کہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی نماز باجماعت کے لیے بنائی گئی ہے، اور جن کاموں کی دین میں منفعت ہو اس کو جو ہے جو فائدہ ہو اس کو مسجد میں کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ جو جنگی مشق ہے یہی وجہ ہے محدثین نے اس کو کتاب الجہاد میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ اور جنگی مشق کرنے سے جسم کی ورزش ہوتی ہے اور اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اور میدان جہاد میں کفار سے لڑنے کی مشق ہوتی ہے، لہذا اس کو مسجد اور غیر مسجد دونوں جگہ کرنا جائز ہے۔ تو جو مشق کر رہے تھے، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو جائز کھیل ہو اس کو دیکھنا جائز ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کریں آپ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ کھیل اسی لیے دیکھنے دیا تاکہ حضرت عائشہ اس کھیل کی بعض حرکات کی روایت کرے
اور مسلمان مجاہدین کو ان ہتھیاروں سے جنگ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اپنی زوجہ کے ساتھ حسن معاشرت کا ذکر ہے کہ ام المومن سے کتنی محبت ہے، اور اس میں یہ بھی سبق ہے تاکہ مسلمان اپنی ازواج کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور ان کی جائز خواہشوں کو پورا کریں۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں، ابن بطال کہتے ہیں، کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سیدہ عائشہ کے لیے حجاب کیا ہوا تھا اور حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس حدیث پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا اور علامہ نے تین سے نقل کیا کہ مسجد میں جو ہے جنگی مشق کرنا جو ہے قرآن اور سنت سے جو ہے منسوخ ہے، کیونکہ مسجد تو جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو جنگی مشقیں ہیں اور جو فوجی ورزشیں ہیں، یہ جہاد کی تیاری اور اس کی تربیت کا حصہ ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ کے نام کو اور اس کے دین کو سربلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہ آیت جو ہے، یہ جو آیت جو سورہ نور کی آیت پیش ہے، وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یہ آیت جو ہے اس حدیث کے اندر، یعنی حدیث اور آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ تعجب کریں گے، بعض روایت میں یہ بھی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے کتاب الجہاد میں، کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ حبشہ کو، دخل عمر فحوى الى الحصى فحسبهم بها فقال دعهم يا عمر، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ پتھر اٹھانے لگے، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ پتھر اٹھایا جائے اور کیا کیا جائے، ان سے مسجد کو جو ہے کھیلنے منع کیا جائے، تو آپ سمجھ میں کہا عمر ان کو چھوڑ دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو چھوڑ دو، یہ کوئی جو ہے ناجائز امر نہیں ہے۔ بلکہ سبحان اللہ ساتھیوں، ایک اور روایت جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور شیخ شعیب الارناؤد رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، عن عائشہ قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذقنی علی منکبیہ لانظر الى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تعلم يهود أن في ديننا فصحة إني أرسلت بحنیفیت سمحة، اور کما قال، اس کو لکھ لیں آپ۔ کہتے ہیں ام المؤمنین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے جو ہے، جو ٹھڈی کہتے ہیں نا، چن، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہم نے رکھا، اور تاکہ کیوں رکھا؟ تاکہ ہم وہ کھیل دیکھ سکے اہل حبشہ کا، اور میں نے دیکھا، اور اتنا دیکھا آخر میں تھک گئی، ملل تو، اور میں وہاں سے چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ کہا، سبحان اللہ، یوم لا تعلم یہود، کہ یہود اس بات کو جان لے کہ ہمارے دین کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے، ہمارے دین کے اندر وسعت ہے، ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے، اور میں دین حنیف سے بھیجا گیا ہوں، جس کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، آسانیاں ہیں، کوئی مشکل، کوئی شدت والا دین نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ جائیں، حافظ ابن حجر معذرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام واقدی سے یہ نقل کیا، موسیٰ ابن محمد ابن عبد الرحمن سے، پھر رعتا سے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو وہیں پر چھوڑا، اور جو آپ کی بنات تھی، بیٹیاں تھی، وہ بھی وہیں تھی۔ پھر جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے زید بن حارثہ ابو رافع کو بھیجا، اور وہ جو ہے ازواج مطہرات کو لے کر آئے۔ یہ پورا ہجرت کا واقعہ اختصار کے ساتھ، یعنی طویل ہے، بس یہی بات ہے۔ اور پھر وہ ازواج مطہرات ہجرت کا، سیدہ عائشہ ہجرت کر مکے سے مدینہ تشریف لائی۔ یہیں پر اگلے صفحے پہ جائیں، یہیں پر بات ختم ہوتی ہے، اور یہاں سے عفق کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔